إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتيه آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ان الذين يلحدون بے شک وہ لوگ جو کجروی تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں ہماری ایتوں میں، لا یخفون علینا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے ہم سے۔ افمن یلقا فی النار خیر، کیا وہ بندہ جو ڈالا جائے آگ کے اندر وہ بہتر ہے، ام من یأتیہ آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو آئے قیامت کے دن امن کی صورت کے اندر۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرتے رہو جو چاہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بالذکر، ہمارے ذکر کا، یعنی قرآن پاک کا اور ہماری طرف سے ہدایات کا، لا بالذکر لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس ہمارا حکم آ جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے جو کہ زبردست ہے اور بڑے درجے والا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا کوئی باطل، کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی نافرمانی، اس کے ہوتے ہوئے اگر اس پر عمل کریں گے تو لا یاتیہ الباطل، نہیں آئے گا اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کوئی باطل، من بین یدیہ، نہ سامنے سے کوئی باطل والی بات آئے گی، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے کوئی بات آئے گی، تنزیل من حکیم الحمید، یہ قرآن پاک اترا ہے وہ حکمت والی ذات کی طرف سے، اور اس کی طرف سے اترا ہے حمید، اللہ اکبر، کہ اس کی تعریف کی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرا محبوب نبی نہیں کہی ہم نے آپ سے مگر وہی بات جو کہی ہے ہم نے پہلے نبیوں سے، جو سبق پہلے نبیوں کو پڑھایا تھا وہی، ما یقال لک، نہیں کہا تجھے میرا پیغمبر الا مگر وہی، ما قد قیل للرسل من قبلک، جو ہم کہہ چکے ہیں تجھ سے پہلے رسولوں کو، کیا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے والا الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت بندگی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ وہی بات جو تجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بات پہلے نبیوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، یا یوں سمجھیے لا الہ الا اللہ، پہلے نبیوں کو بھی یہی کہا الہ کوئی نہیں مگر اللہ، آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ ما یقال لک، نہیں کہی تجھے بات مگر ما قد قیل للرسل من قبلک، وہی بات جو کہہ چکے ہم تجھ سے پہلے رسولوں کو، کیا ان ربک بے شک تیرا رب بڑی عظمت والا ہے، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، ہاں جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اتارتے قرآن پاک کو عجمی زبان کے اندر، لَقَالُوا، کہتے پھر یہ لوگ،
لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کی گئی اللہ کی آیتیں. اعجبی و عربی، قرآن اجمی ہے، نبی عربی ہے، تب بھی اس کے اندر یہ اعتراض نکالتے. اب ہم نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی کے اندر ہے، تب بھی نہیں مان رہے. اگر ہم اس کے الٹ کر کے اتارتے پھر تو اعتراض کی بات سمجھ آتی کہ کیا کہتے. اعجمی و عربی، قرآن اجمی کے اندر ہے اور نبی پڑھنے والا وہ عربی ہے، تب بھی یہ اعتراض کرتے. قل هو للذین آمنوا، میرا پیغمبر کہہ دے هو للذین آمنوا، وہ لوگ جو اس پر ایمان لانے والے، ہدی و شفا، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن پاک ان کے لیے ماننے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، صراط مستقیم دکھانے والے رستہ بھی ہے، و شفا، اور قرآن پاک شفا بھی ہے. پڑھو، اللہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، سب چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے، کان بند ہیں، بہرے ہیں. اللہ فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور ان کے حق میں موجب نابینا ہے، جو پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کو آواز دی جائے دور سے جو سنائی نہ دے. پیٹ کر کے جانے والے جن کے کانوں کے اندر ڈاٹ لگا ہوا ہے، بند ہے، ان کو قرآن سنائی نہیں دیتا. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سورۃ حامیم سجدے کی چوتھا رکوع جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر اپنی وحدانیت کا جیسے بارہا دفعہ مختلف مواقع پر اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ ہی ساری کائنات کے بنانے والا، اللہ ہی ساری کائنات کے کھلانے والا، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے. سجدہ صرف اللہ کو ہے، تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعظیم اس صورت کے اندر جو سجدے کی صورت کے اندر ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک ہے سجدہ سجدے کی صورت کے اندر، ایک ہے جھکنا. اگر سجدے کی صورت کے اندر کرے گا یہ حرام، یہ سجدے کی صورت کے اندر کرے گا یہ کفر ہے. سجدے کی صورت تعظیم اس صورت کے اندر کرے گا کہ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کرے گا تو یہ کفر ہے، اور اگر نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں ویسے کرے گا تو یہ حرام ہے. تو کفر بھی ناجائز ہے، حرام بھی ناجائز ہے. لہذا یہ دونوں صورتیں بن جائیں گی کہ تعظیم اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اور یہ جھکنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا نہیں. یوں منافقت کی صورت کے اندر کوئی بندہ جھکے لیکن دل کے اندر کفر، اس جھکنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان ہوگا، دل کے اندر احترام ہوگا، دل کے اندر ادب ہوگا. ماں باپ کا ادب دل کے اندر موجود ہے، جھکنا کوئی ضروری نہیں ہے. استاد کا ادب دل کے اندر موجود ہے، جھکنا کوئی ضروری نہیں ہے. پیر و مرشد کا ادب دل کے اندر ہے، جھکنا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طریقہ سے سجدہ، جھکنا، یہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے روا نہیں. کل یہ ساری گفتگو ہم تفصیل کے ساتھ کر چکے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کے اندر کج روی تلاش کرتے ہیں، کمزوری تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. کون کون ہے جو ہماری ایتوں کو پھیرتا ہے، کون ہے جو ہماری ایتوں کے مطلب کو پھیرتا ہے، کون ہے جو ہماری ایتوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، کون ہے جو ہماری ایتوں کے اندر کمزوریاں تلاش کرتا ہے. اللہ بھی طاقتور ہے، اللہ کی کلام بھی طاقتور ہے. نہ اللہ کے اندر عیب ہے، نہ اللہ کی کلام کے اندر عیب ہے. کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے کفر اور اسلام کے درمیان. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ایتوں کے اندر عیب نکالتے ہیں، ہماری ایتوں کے اندر کمزوریاں نکالتے ہیں، ہماری ایتوں کے اندر وہ اپنی مرضی کی بات نکالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں.
اچھا بتاؤ، اَفَمَن یُلْقَىٰ فِی النَّارِ خَیْرٌ أَم مَّن یَأْتِی آمِنًا یَوْمَ الْقِیامَہ، قیامت کے دن جو بندہ اس صورت کے اندر آئے کہ اس کو آگ کے اندر اس کے عملوں کی وجہ سے ڈالا جائے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ڈالا جائے، وہ بہتر ہے یا وہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ امن کے اندر آئے گا وہ بہتر ہے؟ یقیناً جہنم کے اندر جانے والا خسارے کے اندر ہے، اور اللہ کی رحمت کے اندر آنے والا کامیاب ہے۔ اب مرضی تمہاری، تم جہنم میں جانے والا رستہ اختیار کر لو، چاہو تو اللہ کی رضا والا صراط مستقیم تلاش کر لو۔ اب تم فیصلہ کر لو کون سا رستہ بہتر ہے۔ یقیناً امن سکون ہر بندہ چاہتا ہے، سکون ہر بندہ چاہتا ہے، راحت ہر بندہ چاہتا ہے۔ دنیا کی راحت آخرت کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رات، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو آخرت ہے، وہ امن کے ساتھ مل جائے۔ اللہ فرماتے اب بنانی تم نے ہے، تم چاہو خراب کر کے آ جاؤ، تم چاہو بنا کے آ جاؤ، اب تمہاری مرضی ہے۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جس طریقہ سے چاہو۔ ان دونوں میں سے اللہ کی رضا والے کرو تب تمہاری مرضی ہے، اللہ کی نافرمانی والی کرو تب تمہاری مرضی ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، میرے علم کے اندر ہے تمہارے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہمارے ذکر کا، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ہمارے قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، ہمارے احکامات کا۔ قرآن پاک سارا احکامات کی صورت کے اندر ہے، کوئی قصص ہے، کوئی واقعات ہے، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے، کوئی جائز ہے، کوئی ناجائز ہے، یہ سارا کا سارا قرآن پاک اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو انکار کرتے ہیں بالذکر، ہمارے ذکر کا، ہمارے احکامات، ذکر سے مراد قرآن پاک، اور یوں سمجھیے اللہ کے جتنے احکامات ہیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ لما جاءہم، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ہمارا حکم آ گیا، ہمارے حکم کو نہیں مان رہے، ہمارا حکم آ جانے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک یہ کتاب اتری ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی زبردست بندہ چھپ چھپا کی کوشش منت سماجت کرتا ہے، طاقتور بندہ ہو، طاقتور بندے کے سامنے وہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ جھک کر چلتا ہے، اس کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو ہیج ظاہر کرتا ہے، کم ظاہر کرتا ہے، اس کے سامنے بولتا تک نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذات اس کا انکار کرے بندہ، اتنی بڑی ذات جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، جس کے قبضے کے اندر سب کچھ ہے، یوں سمجھیے ساری کائنات مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ کائنات کے اندر جتنا کچھ موجود ہے سب اللہ کا بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کا بنا ہوا کسی کا نہیں، سب اللہ کا بنا ہے۔ جب سب اللہ کا بنا ہوا ہے، سب مخلوق ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ جب خالق صرف اللہ ہے تو عبادت بندگی تعظیم بھی اسی کے لیے، ماننا بھی اسے۔ اس لیے فرمایا لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک یہ قرآن پاک، یہ کتاب اس زبردست اعلیٰ درجے والی ذات کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ یہ جواب آ گیا ان منکرین، ان کفار کا، ان مشرکین کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ کتاب اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تجھے فلاں اجمی پڑھاتا ہے، فلاں دوست پڑھاتا ہے، اس سے گھڑی گھڑائی باتیں لے کر ہمیں سکھا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک یہ بات جو ہے، یہ قرآن پاک اس اعلیٰ درجے والی ذات یعنی رب کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جو قرآن پاک کو سینے سے لگاتا ہے نہ نقصان آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ آج نقصان آ رہا ہے، آج کجیاں آ رہی ہیں، آج بیماریاں مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہمارے عقائد کے اندر کمزوری آ رہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن دستور ہے زندگی گزارنے کا، دستور العمل ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا، ہم نے قرآن پاک کو یوں ہی سمجھ لیا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتنی بڑی کتاب اتار کر ہمیں دے دی ہے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم یوں اس کو سمجھتے ہیں، اس کا تصور بھی یعنی اس کی عظمت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی نہیں، بیٹھی ہوتی تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یاتیہ الباطل، اس قرآن کے ہوتے ہوئے نہ کوئی باطل سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلف، یعنی نہ کوئی نقصان سامنے سے آ سکتا ہے نہ نقصان پیچھے سے آ سکتا ہے جب قرآن تمہارے پاس موجود ہوگا۔
اللہ اکبر. قرآن پر عمل کرنے والے سو گئے دنیا کے اندر. یہ قرآن نورانی شیشہ کہ رب دی راہ دکھلاوے، پڑھے تے عمل کرے سیدھا جنت جاوے. یہی تفسیر ہے. قرآن پاک کو سینے سے لگائے، قرآن پاک پر عمل کرے، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے، اصول بنا کر اس پر عمل کرے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اور جو بندہ قرآن کو پیٹ کر جائے، قرآن پاک کے احکامات کو نہ مانے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہ مانے، مانتا ہوگا اللہ کی کتاب لیکن جب عمل نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کے ہوتے ہوئے نہ باطل کوئی سامنے آئے گا، نہ پیچھے سے کوئی باطل آئے گا، نہ کفر سامنے سے آئے گا، نہ کفر پیچھے سے آئے گا، نہ اسی طریقہ سے کوئی نقصان والی بات سامنے سے آئے گی نہ پیچھے سے آئے گی جب قرآن تمہارے ساتھ ہوگا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن پاک اترا ہے اس حکیم ذات کی طرف سے. کون سی؟ اللہ اکبر. حمید، جو تعریف کی ہوئی ہے. تو تعریف کر، تیری مرضی. تو عظمت بیان کر نہ بیان کر، تیری مرضی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بیان کر. جتنی انسان تجھے عظمت والا بنائے، اس عظمت کو سامنے رکھ کر ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھ. نہیں کرتا نہ کر. اللہ کو تیری تعریف کے کرنے کا محتاج تھوڑا ہے کہ تو تعریف کرے گا تو اللہ کی عظمت ملے گی. اللہ کی عظمت تو ہے اور رہے گی، اور اللہ کی عظمت ہر چیز بیان کرتی ہے. تیری مرضی تو کر رکھا. تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن پاک اترا ہوا ہے اس حکیم ذات کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. حمید، جو ہر وقت تعریف کیا ہوا ہے، خوبیوں والا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. میرا پیغمبر، ہم نے نئی بات تو تجھ سے نہیں کہی ہے، ہم نے نیا حکم تو تجھے نہیں دیا ہے، وہی حکم دیے جو پہلے نبیوں کو دیتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبیوں تک جو پیغام آیا وہی پیغام ہی آپ کو دیا ہے. جو عنوان ان کو دیا وہی عنوان آپ کو دیا. اللہ اکبر. ہر نبی کے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ موجود ہے. میرا پیغمبر وہی پیغام آپ نے آپ کو دیا ہے. ما یقال لک، نہیں کہی تجھ سے کوئی نئی بات، الا مگر وہی کہی، ما قد قیل للرسل من قبلک، جو ہم کہہ چکے ہیں تجھ سے پہلے رسولوں کو، کہ اللہ کی وحدانیت ہی بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت ہی بیان کرنی. یہی بات تجھ سے کہی ہے. کون سا رب؟ ان ربک لذو مغفرت، بے شک وہ رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے. ساری عمر گناہوں کے اندر گزار دی ہے، بس کہیں سے ٹھوکر لگ گئی، ندامت آ گئی، آ کر کہہ دی یا اللہ بھول گئے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، بس معاف. بس اللہ کہتے اتنا کہے گا سب مٹا دو. مجھے مان کر تو دیکھے نا، میرے سامنے جھک کر تو دیکھے نا، میرے پاس آ کر تو دیکھے نا. کائنات کے لوگوں کے پاس جب جائے گا راستے بناتا ہے، افسر کو ملنے کے لیے جائے گا راستے بناتا ہے، جناب دربان ہوگا فلاں. اللہ کہتے ہیں میرے یہاں کوئی دربان نہیں ہے، بس چل کر آ تو صحیح ذرا. اللہ اکبر. ان ربک لذو مغفرت، بہتر رب بہت مغفرت کرنے والے. 90 سال کا، 80 سال کا، 50 سال کا، 40 سال کا کافر ساری عمر بغاوت کی ہے، بس آ کر کہہ دیا یا اللہ بس ختم، تجھی کو مانتا ہوں. فرمایا تہدم ما کان قبلہ، جتنے گناہ ہیں سب کے سب اللہ مٹا دے. غلطیاں جتنی کر کے ایک دفعہ آ کر اب تو یہ گھر والے کہتے چل کھاگ کے ساری فرش گندا کر روز دھونے ہیں، چل مسیتے جا کے بیٹھ. ہاتھ کے اندر ڈگوری ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پاؤں گھسیٹ کر آ رہا ہے، پاؤں بھی صحیح نہیں اٹھتے. اللہ کہتا تو اس حال کے اندر میرے دروازے پر ہے تب بھی مجھے قبول ہے، آ تو صحیح. جوانی در جوانی توبہ کردن پیشہ شیوا پیغمبری. جوانی کا دور جو ہے وہ شیوا پیغمبروں والا، توبہ کرنے والا. ہاں جملہ تو ہے، شیر کا حصہ تو ہے، لیکن ہر وقت چاہے جوانی ہو چاہے جوانی کے علاوہ ہو، بڑھاپا ہو تب، بس جب سنبھل گیا ہے، 9 سال کی عمر کا ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا 9 سال کی عمر کو اب اسے شعور آ گیا. جب شعور آ گیا تو اب نماز پڑھے. کسی کو 7 سال کا ہو گیا اسے کو تلقین کرو، جب 9 سال کی عمر کا پھر اسے مار کر تھپڑ مار کر نماز پڑھواؤ. آج تو یہ 9 سال کیا بڑی عمریں ہو جاتی ہے،
مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھتے، اتنے سارے ہوں گے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ نے پیدا ہی کمانے کھانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے کمانے کھانے کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے تو پیدا کیا جنت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، جنت کی نعمتیں کے حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ دنیا تو عارضی ہے، دنیا ضرورت کی چیز ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد جنت کا حاصل کرنا ہے، مقصد اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، جیسے بندہ ضرورت کے تحت بازار جاتا ہے، ضرورت کے تحت کام کاج جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ ضرورت ہے، گیا اور آ گیا۔ یہ دنیا کھانا پینا کمانا روزی دولت یہ سب ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پر میں ان ربک کا بے شک رب ذو مغفرت بڑا بخشنے والا ہے، ہاں، وذو عقاب علیم پکڑنے والا بھی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ہاں، معافی مانگنے والا آ جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے، جب نہیں آتا تو پھر پکڑ بھی سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ لے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اگر ہم بھیج دیتے قرآن پاک کو اعجمیًا عربی زبان عجمی زبان کے اندر، لقالو تو کہتے مکے کے لوگ، لولا فصلت آیاتو کیوں ایتے کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی، وضاحت کے ساتھ ایتے کیوں بیان کیوں نہیں کی گئی۔ پھر اعتراض کرتے اور کہتے اعجمی و عربی قرآن پاک اجمی کے اندر اتارا گیا ہے، جبکہ جس پر اتارا گیا ہے وہ عربی ہے۔ پھر یہ اعتراض کرتے اب ہم نے قرآن پاک کو عربی رسول پر عربی لغت کے اندر نازل کیا، تب بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم اس سے خلاف نازل کرتے، اس کی زبان بولی سے ہٹ کر کرتے تو تب اعتراض کرتے۔ اب ہم نے اس کے اندر تب قل هو للذین آمنوا میرا پیغمبر کہہ دے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں، اس کی عظمت شان کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بھی بتاتا ہے، صراط مستقیم بھی بتاتا ہے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ قل کہہ دے میرا پیغمبر هو للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن پاک ان کے لیے شفا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دو، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی موقع پر گئے، کسی بندے کو سانپ یا ڈس گیا، اب لوگ بھاگتے ہوئے یار یہ نیک قسم کے لوگ، مسلمان نہیں تھے وہ، یہ نیک قسم کے لوگ ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، کوئی دم درود ان کے پاس ہوگا، کوئی پوری ان کے پاس ہوگی، ان کے پاس چلتے ہیں۔ بس ان صحابہ کرام کے پاس ہے، ان میں سے پوچھا ہاں بھائی آپ کو کوئی دم درود آتا ہے؟ ہمارے سردار کو جو ہے وہ سانپ نے ڈس، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سانپ نے ڈس لی ہے۔ ایک تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، جبکہ پہلے انہوں نے کھانا مانگا تھا کہ مسافر نے کھانے پینے کی چیزیں وہ دے دو، نہیں دی، جب ان کو اپنی ضرورت پڑی ہے لے گئے، بس وہ گیا، اس نے جا کے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ شفا ہے، مریض ہے اس پر پانی پر دم کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پھونک مار کے دے دو، اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اللہ نے سانپ کا وہ ڈسا ہوا سارا زہر ختم کر دیا، شفا ہو گئی۔ ہدیہ بھی دیا، تحفہ بھی دیا، سب کچھ دیا، لے کر واپس آیا، لدا ہوا ہے سامان ہدیہ تحفہ پیسے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتا تو نے پڑھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھی، اور کیا پڑھنا تھا؟ فاتحہ آتی ہے وہی پڑھی، اللہ نے فاتحہ کی برکت کی وجہ سے شفا دے دی ہے۔ واپس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اللہ کے نبی یوں واقعہ پہ پورا واقعہ تفسیر کیا۔ حضور نے پوچھا کیا پڑھا؟ فرمایا سورۃ فاتحہ۔ حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ شفا ہی تو ہے، فاتحہ شفا۔ اس لیے بعض اکابرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ، کوئی آیت، کوئی مریض آ جائے، قرآن پاک کی جو آیت اللہ تمہارے ذہن کے اندر ڈال دو، اس کو پڑھ کے دم کر دو، اللہ شفا دے۔ اس لیے فرمایا قل هو للذین آمنوا بے شک کہہ دے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پر، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہاں وہ لوگ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، وہ لوگ جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، ان کے کان بند ہیں، بہرا پن ہے، ڈاٹ ہے ان کے اندر۔ آج ایسے ہی ہے،
قرآن پاک پڑھنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والی جگہ سے گزر بھی جاتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو اللہ اکبر اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، کہتے ہیں یہ گمراہ قسم کے لوگ۔ والذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے، فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، ان کے کان بند ہیں، وہو علیہم عمی، اور ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ نابینا ہے۔ قرآن پاک ہدایت ہے، روشنی ہے، جو نہیں ایمان رکھتے ان کے لیے نابینا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بہت دور کوئی بندہ اس کو آواز دی جائے وہ آواز سنائی نہیں دے۔ قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کی یہی کیفیت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب رہی درس قرآن پاک کی کیا ترتیب رکھیں گے تاکہ مختصر وقت میں یہ ربط باقی رہے۔ کچھ ہماری مصروفیات بھی ہوں گی، مدرسے کے لیے آنا جانا بھی ہوگا، ان دنوں میں ناغہ ہوگا۔ جب ادھر رہے تو پھر کیا ترتیب کب جی جماعت کے فوراً بعد جیسے ہو رہا ہے، اور وقت مختصر ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما دے میرے اللہ، آمدن صحبن جس قسم کے گناہ خطائیں غلطیاں شیطانی اعمال ہو سب کے سب معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں میں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمانوں کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں، یا اللہ ہم مگتے ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، دامن ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہہ سکے ان کے حق کے اندر بھی، جو نہیں کہہ سکے ان کے حق کے اندر بھی، یا اللہ سب کو نیرینہ اولاد دے کر سب کی جھولیوں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کی تابعداری خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جذبہ، یا اللہ یہ جذبہ، یا اللہ یہ سوچ تمام مسلمانوں میں نصیب فرما دے۔ والدین جن کے زندہ حیات موجود ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ یہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ آج شام سے شروع ہو رہا ہے، تراویح پہلے ہے، تلاوت قرآن پاک پہلے ہے اور روزہ اس کے بعد ہے۔ ابتدا تراویح پڑھنے سے ہے۔ یا اللہ یہ آپ کے محبوب نبی نے کچھ عرصہ پڑھ کر پھر اس کے بعد اس غرض کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دی اور فرما کر چھوڑ دی، اگر میں اس کو مسلسل پڑھنا شروع کروں کہیں ایسا نہ ہو نماز کی طرح فرض ہو جائے، یا فرض ہو جائے گی تم پابندی نہیں کر سکو گے، اس وجہ سے میں نے باجماعت پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے چند دن تک باجماعت نمازیں پڑھائی ہیں، پھر آپ نے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ تراویح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعمال کے بعد میں صحابہ کرام نے اس نیت سے، کیونکہ اب فرض ہونے کی دلیل ختم ہو گئی ہے، چونکہ احکامات فرض ہوتے ہیں انبیاء کی موجودگی کے اندر، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، لہذا فرض ہونے کی ترتیب نہیں ہے، لہذا حضور کے اس عمل کو زندہ رکھا جائے، تو لہذا یہ تراویح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور بعد میں صحابہ کرام نے بات ترتیب اس کو شروع کیا ہے۔ اللہ تراویح با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بعد اب آپ سستی کرتے ہیں کہ فرض با جماعت چھوڑ دیے، جو چار تراویح پڑھ لی فطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، جبکہ فرض جماعت والے زیادہ اہمیت والے ہیں، اس لیے فرض جماعت کی فرض عشاء والے وہ بھی با جماعت پڑھے جائیں، تراویح بھی پڑھی جائے۔ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن یہ اعمال اللہ کے ہاں برکت جب ظاہر کریں گے تب پتہ چلے گا کتنی عظمت والے ہیں۔
اللہ باجماعت تراوی باجماعت نمازیں ادا کرنے کی باجماعت تراوی اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ دونوں عمل ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے روزے والا عمل ہے، بڑی برکت والا ہے، تفصیلات موجود ہیں، آج کل جمعے کے اندر بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں تراویح بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور رمضان کے روزے رکھ کر رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان کے روزوں کی وجہ سے عمر کے اندر، رزق کے اندر، گھر کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور ہر روز روزہ افطار کرنے والے اپنے دسترخوان پر وہ برکت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غیر رمضان میں کیا کھاتے تھے، اب رمضان میں اللہ تعالی رزق کے اندر کتنا اضافہ کر دیا ہے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کا پورا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، پورا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ سال بعد مہمان مہینہ ہمارے پاس ہے، یا اللہ جیسے مہمان کی قدر کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یا اللہ اس کی بھی پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کی قدر ہے رمضان کے روزے رکھنا، اس کی قدر ہے تلاوت قرآن پاک، تراوی کے اندر قرآن پاک کا سننا، ویسے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی قدر ہے۔ یا اللہ میں پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، تنگ دستوں، ان کے ساتھ معاملت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دینا۔ اور یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، کشمیر، ایران، عراق، پاکستان، شام، جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، سب کی مدد فرما دے، سب کی نصرت فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کے درجات کو اور بلند فرما دے۔ یا اللہ جو مضروب ہیں، زخمی ہیں، صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کفر کے چڑھ دوڑنے کی وجہ سے جو لوگ بے گھر ہو گئے، یا اللہ ان کو مسکن نصیب فرما دے، گھر نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین برحمتک۔